صرف 3 پہلا فرض ہے احرام اور وہی جو 2 چیزیں جوڑ دیجیے اس میں نیت اور لبیک. میں ان 3 چیزوں کو ملا کے ہی احرام مانتا ہوں. احرام، نیت اور لبیک. تو مولوی قاری نے آپ کی بیٹی کو لکھ دے گا کہ آج 7 تاریخ کو رات کے یعنی 7 مینا کے لیے روانگی ہو. آپ کو بحث نہیں ہوتی، مولوی کو دکھے گا کہ وہ کسی گورنر سے کم نہیں ہوتا. اس کے چہرے جب آئیں گے میں لگا رہتی. آپ سوچتے ہیں کہ ہم اس سے بحث کر کے کچھ حاصل کر لیں گے تو وہ نوکر ہے، اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ کو سنیں گے سمجھ نہ آپ کی بات کو نہیں بتانے والا ہے نہ سننے والا ہے. آپ اسی مطابق تیاری کریے جیسا کہ یہ مولوی قاری ابھی کہے. اب یہاں سے مولوی کی بات کو مانو تو آپ دیکھیں کہ تیسرا بات سیکھے گا، تیسرا بات کرنا. تو آپ جب عشاء کی نماز پڑھ لے گھر میں کھانا وانا کھا لیجیے آرام سے. بہت غور کریے گا یہ حج کا ٹاپک ہے، یہیں پر پھر آپ کی چکتا کھانا وانا کھانے کے بعد نماز پڑھنا. اب 1 گھنٹے کے بعد لیکن 10 بجے سے پہلے کوئی ڈالی نہیں ہے تو آپ نہانے دھونے کے بعد کھانا کھانے کے بعد پہن لے دوپٹہ باندھ. اگر وہ بھی ایسی بات ہے اگر آ گئی نیت اور لبیک کے احرام مکمل ہے تو آپ احرام کرنے جا رہے ہیں نا. تو آپ احرام کے لیے کپڑا پہن لیے ہوں گے. آپ 2 نیچے پہن لیں گے اوپر اور سر میں ابھی ڈھکیں گے. ابھی آپ کا احرام چالو نہیں ہوا تو سر کو ڈھک لیں گے اور پھر 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے نفل کریں گے. جب سلام پھیریں گے تو فوراً آپ احرام کے کپڑے کو اتار دیں. غور کر لیجیے گا کیونکہ احرام کی یہی پوزیشن حج میں بنے گی. حج کا احرام ہو یا عمرے کا احرام ہو کہیں اس میں کوئی فرق نہیں، صرف نیت میں لفظ بدل جائیں گے. سلام پھیرنے کے بعد آپ نیت کریں گے. کیا کہیں گے؟ کسی کی اپنی کرنے جا رہے تھے عمرے کی، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. کتنا کہیں گے آپ؟ اور 3 مرتبہ ضرور لبیک پڑھیں گے. مرد حضرات تھوڑا سا آواز تیز ہوگی، ماں بہنوں کی آواز دھیمی ہوگی، آہستہ پڑھیں گے. 3 سے کم نہیں پڑھنا، 3 سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں. لبیک کہنے کے بعد ایک درود شریف پڑھیں گے. جیسے آپ نے نیت احرام کی، کپڑا پہن کے نماز پڑھی، سلام پھیرا، نیت کی، لبیک کہا، ویسے ہی آپ کا احرام شروع. اب جتنی پابندیاں تھیں شروع ہو جائیں گی. یعنی کہ یہ احرام کا مطلب ہے اپنے اوپر بہت سی چیزوں کو حرام کر لینا. یعنی کہ جو چیز پہلے سے حرام تھی وہ تو حرام نہیں، جو چیز حلال تھی جائز تھی وہ حرام ہو جاتی ہے. جیسے بیوی ہے حرام ہو جائے گی فوراً جیسے احرام شروع ہوگا. اس کو دیکھنا اگر اس نظریے سے دیکھا تو بھی دم لگے. اب ایسی حالت میں نہ تو آپ کوئی بھی خوشبودار چیز کھانا لونگ الائچی جائفل جاوتری یا کسی طرح کی کوئی بھی خوشبودار چیز. تمباکو لوگ نہیں رہتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں کہ ضد کرتے ہیں کہ تمباکو ہر تمباکو میں خوشبو ہوتی ہے لیکن وہ دیں گے اور کھائیں گے. اگر تمباکو میں خوشبو ہے تو پھر آپ کو دم دے گے اور قصدن پی رہے آپ کھا رہے ہیں تو پھر آپ کو توبہ بھی لازم ہو جائے گی. تو ایسی حالت میں آپ غور کریے. اب جہاں پر آپ نے نیت باندھی اس مسجد کی کہیں جھڑے تو جتنے بال جھڑیں گے گننا پڑے گا. گنوں گے ہر بال پر ایک صدقہ لگے گا. اگر صدقے کی مقدار اتنی ہو جائے گی کہ آپ دم ڈل جائے تو دم لگ جائے. جیسے آپ وضو بنائیں گے داڑھی ہے اور یوں کیا آپ نے وضو کرنے میں ہاتھ میں بال آ گئے تو دم لگے. اگر اپنے آپ جھڑتے ہیں تو کوئی حل نہیں. اسی لیے جب وضو کریں تو پانی کو کوئی بھی چیز جانور نہیں مار سکتے یا جانور مارنے تو پھر نہیں ماریں گے. مان لو کہ دکھ گیا خوبصورت ہے. کچھ لوگ شکاری ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ترنت اچھی چیز دیکھے تو کہا بہت اچھا ہے. اگر کیا بتائیں گے اس میں آپ ہوش و حواس کریں گے. پورے 7 گھنٹے 8 گھنٹے کے بعد مکہ پہنچیں گے. مکہ میں آپ کا بلڈنگ میں آپ کا سامان چلا جائے گا. اس کے بعد اب آپ ڈھونڈیں گے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ مولم کا آدمی کہاں ہے مولم. مولم کی کوئی
ذمہ داری. آپ تو مدینہ گھومنے کی نیت سے گئے، یہ بہت باریک مسئلہ ہے اور اس پر اور ڈسکس کریے گا. اپنے علماء کرام موجود ہیں، الحمدللہ قابل لوگ موجود ہیں، ڈسکس کر لیجیے. نیت ذکر میں رکھے انشاءاللہ وہ فضیلت بھی پا جائیں گے. صحیح ہے. جب آپ مدینہ شریف پہنچ جائیں، مدینہ شریف پہنچنے کے بعد ایک ہفتے پہلے میں ایک مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جب یہاں سے بیگ تیار کریں، مان لیجیے ایک آدمی آنا ہے، 2 بیگ لے، 2 آدمی 4 بیگ، ایک بیگ میں مدینہ رکھتے ہیں، اس میں 2 کپڑے رکھ لے، صابن ایک رکھ لے. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مدینہ ایئرپورٹ فل ہوتا ہے، تو جب جہاز پہنچتا ہے مدینہ سے وہیں سے اٹھنے کی کہا جاتا ہے کہ فل ہے، ابھی آپ جدہ جائیں گے، تو وہ جدہ لے جائے گا. اور جب جدہ لے جائے گا تو جدہ پہنچنے سے پہلے ایک میقات آ جاتی ہے یرملم، اور میقات کو بغیر احرام پار کرنا دم لگ جائے گا، یعنی احرام کے ساتھ اسی میقات پار کرنا ہوگا واجب، تو پھر دقت ہو جاتی ہے. احتیاط کے طور پر یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن آپ کے ہینڈ بیگ ہے اس میں رکھ لیجیے احرام کے ایک دن کا، تو یہ بہتر ہے. اور نہ تو سے افضل تھا. اب آپ غور کریے، یہ 1000 صدے قدر، ایک لفظ نہیں آیا، 1000 صدے قدر ہو سکتے، یعنی 1000 سے زیادہ بھی ہوگی نا، 1000 کے اوپر. کیا کسی آدمی کے زندگی میں 1000 صدے قدر ملتی ہے؟ اور آپ کو وہ ایک رات سے ملی اور 1000 صدے قدر سے افضل. اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ سویرے سوئیے، کیونکہ یہ جگنا ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً آپ صدے قدر مغرب سے بھی شروع ہو جائے گی. جتنی عبادت کر سکیں، صلاۃ کو تسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، پر سورہ لے جائیں وہ پڑھیں، اور ایک جامع دعا کئی جگہ میں آپ جو پابندی عائد ہوگی آپ پر جب آپ حج میں جائیں گے تو کچھ سختی ہوگی، اسی سختی کو برداشت کر لینا اور اسی پابندی سے نکل جانا وہی حج. جو نہیں نکل پایا جو نکل جائے گا وہ حج ہو جائے گا. دعا کریں کہ آپ تمام حضرات کا حج ایسے مبرور ہو تاکہ اس کا ثواب سے کچھ جنت